اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا الہی آمین۔ آپ کو قرآن ایجوکیشن ود اقرا میں اس قرآن کی کلاس میں السلام علیکم، اور میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم قرآن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور ساتھ میں اس کی تفسیر کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ سے قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ہمارے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے آواز آئی تو کہا گیا کہ یہ آسمان کے دروازہ کھلنے کی آواز ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس کے بعد آسمان سے ایک فرشتہ اترا جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے دو نوروں کی خوشخبری لے کر آیا ہوں، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نوروں کی خوشخبری دی، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات، یعنی کہ ہم سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے قبول فرمائیں گے اور اسے رد نہیں کریں گے۔ مفسرین کے مطابق سورۃ الفاتحہ کی 36 نام ہیں، اس میں سے کچھ نام میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کو سورۃ ام الکتاب، ام القرآن، یاد رہے کہ جو ہے عربی زبان میں ماں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ہم سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ الکتاب، سورۃ الحمد، عصب المثانی اور بھی کچھ نام ہیں ان کے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سورۃ الواقعہ، سورۃ الکنز، سورۃ القافیہ، سورہ الشفاء، سورہ الدعاء، سورہ تعلیم المسئلہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجہ، سورۃ التفویض کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ کی تعریف کی گئی ہے، یہ واحد صورت ہے جس کی قرآن مجید میں تعریف کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں عطا کی ہیں۔ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے۔ ترتیب نزولی کے حساب سے سورۃ الفاتحہ 5ویں نمبر پہ ہے، یعنی کہ نبوت کے شروع کے سالوں میں یہ نازل ہوئی۔ اب ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں ہمیشہ قرآن میں شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم شیطان مردود کے شر سے محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہے اور بار بار مسلسل رحمت کرنے والا ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے، اور یہ قرآن مجید کی کلاس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آغاز کر رہے ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہماری تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو سا ہے تعریف کے قابل ہے، کہ ہم جو بھی ملا ہے ہمیں اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملا ہے۔ تمام نعمتیں، زندگی بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن، اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دیا ہے، قرآن سمجھنے والا بنا دیا ہے، قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے کہ ہم اس کوشش میں رواں دواں ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف قرآن سمجھنے والا بنایا ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس لیے بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ذکر کا شوق پیدا کیا، اپنی محبت عطا کی، اور ہم اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کریں گے تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان نہ کر رہی ہو، جس میں آسمان، شجر، حجر، یہاں تک کہ ہمارا جسم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی اپنے قولی اور فعلی اعمال سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے اعمال سے بھی یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار ہونے پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنے شکر گزار بندوں کو عطا کرتا ہوں۔
حمد کرنی چاہیے ہمیں اس رب کی جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی کہ الحمدللہ ہی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالم بے تحاشا ہیں، یہ عالم جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی اس کے بعد ایک عالم ہوگا، عالم برزخ بھی ہے۔ تو ان تمام جہانوں کا جو عالم ہے، عالم کا رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اسی لیے ہمیں اس کی بے پناہ حمد بیان کرنی چاہیے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ الحمد کہنے سے ہمارے میزان میں درجات بے تحاشا بلند کر دیے جاتے ہیں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے حمدون بندے بہت پسند ہے۔ قیامت والے دن جب حمدون جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے ان کو بے تحاشا نوازا جائے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حمدون بندوں میں شامل کر رہے۔ نیکسٹ آیت ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ رحمان کا مطلب ہوتا ہے نہایت مہربان، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ مہربان ہے، یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ایک ماں ہم پہ بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے، ایون یہاں تک کہ ہم ان کی نافرمانی بھی اگر کریں تو وہ ہمیں اس کا رسپانس اس طرح سے نہیں دیتی ہے، یعنی کہ پیرنٹس ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سوچیں اس رب کی رحمت اور رحمانیت کا کہ جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ الرحیم کا مطلب ہوتا ہے مسلسل مہربان، یعنی کہ بندہ جب گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ رحم کرتے ہیں، پھر وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو پھر اللہ اس پہ رحم کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کی غلطیوں کو درگزر کر کے اس پہ رحم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ صرف مسلمانوں پر، مومنوں پر، بلکہ کافروں، منافقوں اور ہر بندے پر نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی جو قیامت والے دن ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے گی۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جب بھی جنت مانگے تو جنت الفردوس مانگے، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت الفردوس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں۔ اس لیے ابھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے کا ذکر پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم نے الحمد شروع کی، اور اس صورت میں بھی ہم نے 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پڑھ لیا۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمان یعنی کہ رحم کرنے والی صفت کا پتہ چلتا ہے کہ ابھی ہم نے قرآن مجید کا آغاز ہی کیا ہے، ہم نے 4 دفعہ، جس میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر آ گیا ہے، 2 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور 2 دفعہ الحمد کے شروع میں ہی۔ نیکسٹ ہماری آیت ہے مالکی یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا، وہ دن جس دن جزا و سزا کا حساب کتاب ہوگا۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صلہ دے گا، یعنی کہ اگر کسی نے برائی کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کو اس کا صلہ بڑھا چڑھا کر عطا کیا جائے گا، اور برائی جنہوں نے کی ہوگی اس کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لائق ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اسی لیے صرف واحد اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، اس جہان میں بھی اور ہر جگہ پہ بھی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کے بھی ہماری مدد کر رہی ہوں تو وہ ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کے بھی ہمارے خلاف کھڑی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں ضرور حاصل ہوگی۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی مصیبت، کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا کہ سب سے نفع بخش دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں کو کرنے کے لیے، تو میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی سورۃ الفاتحہ میں سے
یہ دعا پا لی، یعنی کہ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم تیرے ہی بندے ہیں اور اب تو ہی ہے جو کہ ہماری مدد کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل میں مدد کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی عبادت سے، اپنے اعمال سے، اپنے ہر کام سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں۔ عبادت میں نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ تو ہمیں یہ عبادت کرتے ہوئے، عبادت صرف قلبی کیفیت کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ عبادت کرتے ہوئے دل سے ایسی عبادت کرنی چاہیے جس طرح ہم لوگ نارملی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا رجحان ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے، بالکل خشیت کے ساتھ اور پورے دل سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عبادت صرف قلبی کیفیت کا نام نہیں ہے، بلکہ ظاہری، باطنی، اقوال، اعمال، یہ چاروں طریقوں سے ہمیں یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہمدون بندے ہیں۔ ہماری بات سچی ہونی چاہیے، ہماری سوچ حق پہ ہونی چاہیے، ہمارے کام حق پہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنیں گے اور اعلیٰ درجات ملیں گے ہم لوگوں کو۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اگلی آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے اس راستے کا سوال کر رہے ہیں جو کہ بالکل سیدھا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ دعا ہی ہدایت ہے۔ ہدایت وہ چیز ہے جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے ہدایت تو اس کو تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ جس کو ہدایت مل جاتی ہے اس کو تقویٰ مل جاتا ہے، اور جس کو تقویٰ مل جاتا ہے وہ ہر مشکل سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سیدھا راستہ کھول دیتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ زندگی کا کوئی اہم فیصلہ ہے اور ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کون سا اپنا رائٹ ڈیسیژن لیں، تو اگر ہم سیدھا صحیح فیصلہ کر لیتے ہیں، بالکل رائٹ ڈیسیژن لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، تو وہ فیصلہ ہمیں لانگ لاسٹنگ بہت زیادہ بینیفٹ دیتا ہے۔ اور کبھی جب ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہوتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ملتی ہے ہم سے، ہم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں کرتے ہیں اور خود سے فیصلہ لے لیتے ہیں، اور بے شک انسان سوچ سمجھ کے ہی کوئی فیصلہ کرے، لیکن انسان کی سوچ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی علم سے زیادہ نہیں ہے، اسی لیے اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں تو بعد میں وہ فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے تو ہمیں اس کے بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی میں رائٹ ڈیسیژنس لیں گے، سیدھے راستے پہ چلیں گے، اس کو صحیح فیصلہ کریں گے تو اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اسی طرح سے ہم دنیا میں بھی کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم کچھ لوگوں کو شاباش دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ واہ تم نے کیا کام کیا ہے، اچھی بات ہے تم نے یہ فیصلہ کیا ہے، تمہارے اس فیصلے کی وجہ سے آج ہمیں پچھتانا نہیں پڑا۔ تو اگر ہم رائٹ ڈیسیژنس لیں گے تو ہی ہم کامیاب بن سکتے ہیں، اور اگر ہم رائٹ ڈیسیژنس نہیں لیں گے تو ہم کامیاب نہیں بن سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہم رائٹ ڈیسیژنس کیسے لیں گے؟ اللہ کی مدد کے بغیر ہم رائٹ ڈیسیژنس نہیں لیتے ہیں، لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ ہم سورۃ الفاتحہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اور ہمیں بالکل تہہ دل سے اس وقت نیتاً ہمیں یہ سورت اچھے طریقے سے پڑھنی چاہیے، بالکل رجحان جو ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا راستہ دکھا۔ نیکسٹ آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنا انعام کیا۔ اب انعام کن لوگوں پہ ہوا تھا؟ انبیاء کرام پہ، صالحین پہ، شہداء پہ، صدیقین پہ۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دنیا میں کامیابیاں نصیب کی بلکہ آخرت میں بھی کامیابیاں نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کو کئی بار جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عمر کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو حضرت عمر اتنا ہارڈ ورک کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں ان کو صرف چند کھجوریں معاوضہ ملتا تھا۔ اور جب حضرت عمر علیہ السلام نے
اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف فاتح بنایا، امیر المومنین بنایا، اور الحمدللہ آج اتنے سالوں بعد بھی لوگ ان کا نام کس مرتبے سے ان کا نام لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ، ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھ لیں کہ یہ ایک صحابی تھے جن کو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اتنی محنت کیا کرتے تھے اور ان کو صرف چند کھجوریں معاوضہ ملتا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام میں اپنی اسٹرگل کی اور اسلام میں اپنی محنت کی اور اسلام میں اپنے آپ کو تھکایا، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا نام کیسے سر بلند کر دیا، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ان کو اجر عظیم دیا جائے گا۔ اور حضرت عمر وہ صحابی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسٹ سے ویسٹ تک فاتح بنا دیا، یعنی کہ انہوں نے بہت ساری فتوحات کی، بہت ساری جنگیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر جنگ میں فتح نصیب کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ان سے نام ہیں، انشاءاللہ ہم قرآن پڑھتے پڑھتے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے اسی طرح سے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ غیر المغضوب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنانا کہ جن پہ آپ نے اپنا غضب نازل کیا ہو۔ پرانے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ کی کوئی قوم نافرمانی کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کی زد میں ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیتے تھے، اور تمام کے تمام مغضوب ہو جاتے تھے۔ وَلَضَّالِّينَ یعنی کہ اللہ ایسا بھی نہ بنانا جو کہ گمراہ ہوں۔ جو نان مسلمز ہیں، جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، وہ تو گمراہ ہیں ہی، اور کچھ مسلمان بھی ہیں جو کہ دنیا کے متاع حاصل کرنے کی خاطر گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر اٹریکشن ہے، ہم نارملی اس میں کام کرتے ہوئے، جس طرح ہم لوگ نارملی اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بہت سارے ہمیں راستے ملتے ہیں، تو ہم اکثر آخرت کو اگنور کر دیتے ہیں اور اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا راستہ چوز کر لیتے ہیں جو کہ گمراہی کا راستہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں گمراہی سے بچانا اور ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں سے کر دے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جن پہ آپ نے اپنا غضب کر دیا تھا، جن پہ آپ نے اپنا عذاب کر دیا تھا، اور ایسے لوگوں میں بھی نہ شامل کرنا کہ جو کہ آپ کے کاموں پہ عمل نہیں کرتے ہیں، آپ کے راستے پہ عمل نہیں کرتے ہیں، آپ کے سیدھے راستے پہ نہیں چلتے ہیں، آپ کے اچھے بندے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ الفاتحہ کا لیسن آج اختتام پذیر ہوا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی انتہائی خوبصورت سورت ہے۔ اس میں قرآن مجید اس میں اللہ تعالیٰ نے 1000 کے قریب احکامات ہمیں دیے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سورۃ البقرہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، کیونکہ سورۃ البقرہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یعنی کہ ہم ایک مکمل زندگی کا تنسا ہے، ہم کوڈ آف کنڈکٹ اس میں سیکھیں گے۔ بہت سارے اعمال ہیں جس پہ عمل کر کے ہم اس دنیا کی مصیبتوں کو اوور کم کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کہاں پہ جونسا ہے اللہ تعالیٰ کی جونسی نافرمانی کر رہے ہیں، اور ہم اس راستے کو چوز کر کے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔